قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صلوات پڑھیے محمد علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں جہاں پر ہم لوگوں کی نشانیاں بیان کی کہ جو صاحبان ایمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اللہ نے 7 نشانیاں بیان کی اور ان نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد پھر انسان کو متوجہ کیا کہ انسان کی خلقت کیا ہے، اور اس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو سلالۃ من طین یعنی جو مٹی کا جوہر ہے، جو مٹی کا نچوڑ ہے، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس میں جناب آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہ کی خلقت کی طرف اشارہ تھا، اور یہی عنصر تمام پھر اولاد آدم کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کی خلقت کے اندر جو اللہ نے کہا کہ ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کو میں نے آب حیات سے پیدا کیا اور انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کیا۔ اللہ اس لیے یہ چیزیں بیان کر رہا تھا کہ جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہے کہ اس انسان کو اپنی حقیقت اور اپنی تخلیق کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو اللہ کی عظمت ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ کہ ہم نے صرف انسان کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کو کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 منزلوں کو یا 7 راستوں کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم اپنی مخلوق سے غافل بھی نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اب ان 7 راستوں سے کیا مراد ہے؟ اس کی مفسرین نے 3 طرح کی توجیحات بیان کی ہیں کہ ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جو ملائکہ زمین پر آتے ہیں کہ ان کے آمد و رفت کے اللہ نے 7 راستے بنائے ہیں، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر دوسرا قول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک وہ جہان ہے کہ جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ دنیا ہے کہ جس میں ہم یہ سورج، چاند، باقی ستارے اور سیارے دیکھتے ہیں۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم سے اوپر ایسے ہی میں نے 7 جہان اور بھی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا احتمال یہ مفسرین نے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم اس زمین میں رہتے ہیں اور زمین کے علاوہ اور بھی سیارے ہیں جو 9 سیارے ہیں، مگر وہ کیسے ہیں کہ جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں کہ مثلا اگر ایک عمارت ہے کہ جس کی بہت زیادہ منزلیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب زمین سے اوپر 6 سیارے ہیں اور زمین سے نیچے 2 سیارے ہیں، یعنی عطارد اور زحل جو ہے زہرہ وہ زمین سے نیچے ہے، عطارد اور زہرہ زمین سے نیچے ہیں، باقی 6 سیارے زمین سے اوپر ہو گئے۔ اور وہ کہتے ہیں اسی طرح چاند وہ بھی زمین سے اوپر ہے۔ یہ جو 7 سیارے زمین سے اوپر سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یعنی زمین سے اوپر جو اس نے مختلف سیارے پیدا ہیں ان کو اللہ نے راستوں سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان ساری چیزوں کو بنانے کے بعد کہا کہ شاید اللہ خلق کرنے کے بعد اپنی اس مخلوق سے غافل ہو گیا۔ جیسے عام طور پہ انسان کوئی چیز بناتا ہے پھر وہ متوجہ نہیں ہوتا کہ آیا وہ چیز اپنی اصلی حالت میں قائم ہے یا جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی کی ایجاد ہوئی، جس نے گاڑی بنائی ہے وہ گاڑی بنانے کے بعد غافل ہو جاتا ہے کہ اسے کیسے استعمال کیا جا رہا ہے یا اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا میں ایسا خالق نہیں ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت ہو یا انسان کی جو زمین سے اوپر مختلف اللہ نے اور جہان بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو بھی جانتا ہے اور اس مخلوق کو کیسے قائم رکھنا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور آخری بات کی طرف اشارہ کروں گا، اکثر ہم جب اللہ کی صفاتی نام پڑھتے ہیں
اس میں کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، کہ یا حیو یا قیوم سے کیا مراد ہے؟ یا حیو کو مطلب یہ ہے کہ اے حیات دینے والے، اے زندگی دینے والے، یا ہر شے کو زندہ رکھنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اصل میں جس نے حیات دی ہے، زندگی دی ہے، پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن صرف یا حیو نہیں کہتے، پھر ساتھ کہتے ہیں یا قیوم۔ یا قیوم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی جو بقا ہے، یا ہر چیز جو قائم ہے، یا جو ہر چیز موجود ہے، اس کا سبب، علت اور وجہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ یعنی خدا ایسا نہیں ہے جیسے اس آیت میں اس نے کہا کہ شاید وہ مخلوق سے غافل ہو گیا ہو، نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ یہی جو اللہ کی صفت قیومیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اسی کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے اور ہر چیز موجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے یا کوئی اور تو پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے قبلہ کہا گیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اِنَّا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت تو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ جن و انس کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک معصومین علیہ السلام سے جو تفسیر منقول ہے وہ کہتے ہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ اس لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے کہ انہیں سب سے پہلے جو ان کا خالق ہے، جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، جو ان کا رب ہے، اس کی معرفت حاصل کریں۔ یعنی پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد کہ معرفت خدا بندی ہے۔ جب خدا کی معرفت کر لیں گے تو پھر یہ انسان خدا کے قریب ہو کے خود بخود اس ذات کی عبادت کرے گا۔ مثال دیتا ہوں، مثلا اگر کوئی ہم پر احسان کرے، ہمیں نہیں پتہ یہ کس نے احسان کیا ہے، تو سب سے پہلے انسان کیا جستجو کرتا ہے کہ مجھے میرے محسن کا پتہ چلے، یہ کس نے مجھ پہ احسان کیا۔ جب اسے پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص میرا محسن ہے تو پھر انسان شکریہ بھی اس کا ادا کرے گا، اس کے دل میں اس کی قدر و منزلت بھی ہوگی۔ تو اسی طرح یہاں جو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے اس لیے غرض خلقت انسان یا جنات کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ جب اس کی معرفت حاصل کر لے گا تو پھر انسان اس کا شکریہ خدا کا ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت اپنے دل میں پیدا کرے گا اور خدا کے قرب کے لیے جو تمام احکامات ہیں ان کی پابندی کرے گا۔ اور دوسرا تفسیر یہ ہے کہ ائمہ نے فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو جو عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا عمل جس سے خدا کا تقرب حاصل کیا جائے، خدا کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی جنات یا انس کوئی بھی وہ عمل کرے تو اصل اس کی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میں یہ خدا بندی کی قربت کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ معرفت کے جو درجے ہیں ان میں آوازن کس طرح انسان اپنی ذات کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ ہاں جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم معرفت کرنا چاہتے ہیں، اب یہاں مخلوق اور خالق کی معرفت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جب ہم مخلوق کو پہچاننا چاہتے ہیں تو مخلوق کی ظاہری جو حیت ہے، شکل ہے، وجود ہے، اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آپ کا جاننے والا ہو، میں اس کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں اس کی ایک تصویر آ جائے گی، اس کی شکل ایسی ہے، اس کے ہاتھ ایسے ہیں، اس کا چہرہ ایسے ہے۔ مگر اللہ کی جب ہم کہیں گے معرفت حاصل کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ اللہ کی معرفت اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کی صفات سے حاصل کریں گے۔ اور یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر تم خدا کو اس کی ذات سے پہچاننا چاہو گے تو تم خدا سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ کہ اگر تم یہ سوچو گے کہ اللہ کی شکل ایسی ہے، اس کا چہرہ ہے، یا اس کے کوئی ہاتھ ہے، کوئی پاؤں ہے، تو یہ چیزیں آپ کو اللہ سے دور کرتی جائیں گی۔ تو پھر میں کیسے اللہ کے قریب ہوں گا اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے؟ اس کے لیے معصوم کہتے ہیں کہ اس کی صفات کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ جب میں کہوں گا اللہ
تو میری ذات جو ذہن میں آئے گی یعنی وہ ایک ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جو ایسا ہے ہمیشہ رہے گا، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری جو اللہ کی صفات ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ جی اس میں جیسے آیت کے اندر خالی جنات یا انسان کے لیے آیت کے لیے اس میں عبادت کا ذکر کیا گیا، جی تو کیا اس کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں اس کے لیے عبادات کا ذکر نہیں کیا گیا؟ اور دوسرا انسان اور جنات کا تقابل ہی اس آیت میں کیوں بتایا گیا ہے کہ انسان اور جنات ہی وقت خلق کیا؟ ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جنات اور انس کی عبادت کا تذکرہ کیا، اللہ کی مخلوقات اور ہیں، اس میں ان کی اس لیے عبادت کا تذکرہ کیا، یہ غرض خلقت کا مقصد بیان کیا کہ جو مکلف اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی اور بھی مخلوقات ہیں جیسے حیوانات ہیں، ملائکہ ہیں، لیکن جو مکلف ہے، مکلف کا مطلب یہ ہے کہ جن سے ان کے عمل کی باز پرس ہوگی، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ کام کیوں نہیں کیا، وہ صرف جنات اور انسان ہے، اور اس لیے حیوانات سے باز پرس نہیں ہوگی، وہ مکلف نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے اندر مادہ عقل نہیں رکھا۔ مادہ عقل کا مطلب یہ ہے جس کے ذریعے انسان نیکی اور بدی میں فرق کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک ذاتی اللہ نے ملکہ، قابلیت، صلاحیت رکھی ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں، اس کے ذریعے اگر شریعت، دین، اسلام، نبی، قرآن کوئی بھی کسی شخص تک، انسان تک پیغام نہ پہنچا ہو تو وہ ذاتی صلاحیت کے ذریعے وہ فرق کر سکتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جنات کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے، مگر حیوانات کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اور دوسرا ملائکہ کیوں نہیں مکلف؟ اللہ نے ملائکہ کو جو ہے عصمت دی ہے، معصوم ہے، لیکن یہ عصمت اجباری ہے۔ اجباری کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے اندر سے گناہ کرنے کی صلاحیت سلب کر لی جائے، نکال لی جائے، اور اس کے بعد وہ کہے میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، یہ اس کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہو پھر وہ گناہ نہ کرے۔ اس لیے ملائکہ سے بے باز پرس نہیں ہوگی، وہ مکلف نہیں ہے کہ ان کے اندر جب گناہ کی صلاحیت ہی نہیں، اس لیے اللہ نے جس فرشتے کو پیدا کیا ہر فرشتے کی ذمہ داری کو لگا دی، اور وہ ہمیشہ سے وہی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ جیسے کچھ عبادتیں کرتے ہیں، کچھ اللہ کا نظام چلا رہے ہیں، جیسے بارش برسانا ہے، دیگر امور سے انجام دینے ہیں، تو یعنی ان میں مکلف صرف دو ہیں، یا انسان ہے یا جنات ہے۔ اور پھر اس آیت میں کوئی جن و انس کا تقابل نہیں کیا گیا، مقابلہ یا موازنہ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے جو وما خلقت الجن والانس، یہاں پر جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے۔ عاطفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو غرض خلقت انسانوں کی ہے وہی جنات کی ہے، جو جنات کی ہے اور وہی انسانوں کی ہے، یعنی اللہ نے صرف دونوں کی غرض خلقت کو واو عاطفہ کے ذریعے ایک چیز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔